بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہمارے معاشرے میں کچھ حضرات جاہلیت کی وجہ سے حضرت غوث پاک، داتا صاحب، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی تصاویر، خیالی تصاویر بنا کے اپنے گھروں میں، دکانوں پہ لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی اس تصویر سے ہماری دکان میں برکت ہوگی۔ یہ عقیدہ بالکل جاہلانہ اور بدعتیوں والا عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس عقیدے اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں۔ تصویر لگانا اور بالخصوص اولیاء اللہ کی تصویر لگانا اپنے گھروں میں، دکانوں میں، یہ سخت حرام ہے اور ناجائز عمل ہے۔ اہل اسلام کا اسے تعلق نہیں۔ جو لگاتے ہیں وہ اپنی جاہلیت کی وجہ سے اور اندھی عقیدت کی وجہ سے لگاتے ہیں۔ نہ یہ اللہ کے قرآن نے حکم دیا، نہ مصطفیٰ کے فرمان نے دیا، اور نہ اولیاء امت نے اپنی تعلیمات میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ بلکہ پہلے وقت کے کچھ اولیاء کرام تو یہ تصویر لگانے کو اور کھنچوانے کو ناجائز سمجھتے تھے، وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1341 ہے، کتاب الجنائز ہے، باب بناء المساجد علی القبر کے اندر۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی، مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 7 میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسند عائشہ میں فرماتی ہیں، لما اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، آپ کا مرض علالت آ گیا اس وقت، فرماتی ہیں ذکرت بعض نسائہ کنیسۃ، بعض اہل بیت اطہار کی، آقا کریم علیہ السلام کی بیویوں نے ذکر کیا ہے کنیسہ کا، ایک گرجے کا، عیسائیوں کا، رأینہا بارض الحبشہ، جو انہوں نے حبشہ کی زمین میں دیکھا تھا۔ امہات المومنین وہاں پر گئیں تو وہاں پر دیکھا انہوں نے، حبشہ کے اندر ایک کنیسہ دیکھا، یقال لہا ماریہ، اس کو ماریہ کہا جاتا تھا، وکانت مسلمۃ و ام حبیبہ رضی اللہ عنہما آتتا ارض الحبشہ، اور حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ وہ حبشہ کی زمین سے آئیں، تو انہوں نے ذکر کیا من حسنہا کہ یا رسول اللہ وہ جو کنیسہ تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، وتصاویر فیہا، اور اس کے اندر یا رسول اللہ تصویریں بنی ہوئی تھیں، ان کا کنیسہ تھا وہاں پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ فرفع راسہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فقال، فرمایا اولئک اذا مات منہم الرجل الصالح، فرمایا جب ان میں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر کو منہدم کر کے، قبر پر بلڈوزر پھیر کے اوپر مسجد بنا لیتے، جیسا کہ یہ خارجیوں نے سعودی عرب میں کیا۔ جو مسجد قباء ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، آج سے 20 سال پہلے جو حضرات جاتے تھے ان کو سارا علم ہے، اور اس کی تصاویر بھی پہلے موجود ہیں۔ اب انہوں نے وہ سارا بلڈوزر چلا کے اوپر انہوں نے بسوں کا سٹینڈ بنا دیا، کہا یہ تو مسجد ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا یہودی بھی اس طرح کرتے تھے، آج کل جس طرح سعودی کرتے ہیں، تو وہ مسجدوں کو تباہ کر کے، قبروں کو تباہ کر کے اوپر مسجد بنا دیتے تھے۔ اور پھر فرمایا بنوا علی ثم صوروا فیہ تلک الصور، فرمایا پھر اس مسجد کے اندر وہ جو عیسائی تھے وہ تصویریں بنانے لگ جاتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق تھے، جو بندے تصویریں بنا بنا کے آویزاں کرتے تھے لوگوں کی، فرمایا وہ بدترین مخلوق تھے۔ اور بخاری شریف کی کتاب بدائع الخلق کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ، فرمایا جس گھر میں تصویریں لگی ہوں اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ پہلا گھر جس کے اندر جنبی بندہ ہو، حالت جنابت والا، دوسرا گھر جس میں کتا ہو، اور تیسرا گھر جس کے اندر تصویریں لگی ہوں، فرمایا اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں یہ بھی بڑا عرف پایا جاتا ہے کہ کسی کا کوئی جوان بچہ فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، تو دادا فوت ہو جائے، وہ بڑی بڑی تصویریں اپنے گھروں میں لگا کے نا ان کے گھر میں ہار ڈال دیتے ہیں۔ یہ ان کا ہندوؤں والا کام تھا، ہندو اس طرح کرتے تھے۔ ہندوؤں والی رسم ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنائی، وہ لگاتے ہیں تو جس گھر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا صورتیں ہوں، تصویریں ہوں، فرشتے نہیں آتے۔ اور پیروں فقیروں کی تصویریں لگانا عام بندوں کی تصویروں سے زیادہ اشد حرام ہے، کیونکہ عام بندے کی تصویر میں ادب پیدا نہیں ہوگا، جب بزرگوں کی تصویر لگائیں گے ان میں ادب پیدا ہوگا، بندے پھر جائے گا پشت نہیں کرے گا، پھر جا کے کہے گا بابا جی ذرا میرا کام کر دینا، بابا جی دعا کر رہا ہے، وہ تصویر کو کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ تو بت پرستی ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی کنسیپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔